ٹھیک ہے نا. اس کو اگر آپ نے فعل کے ساتھ لکھنا ہے تو کیا لکھ لیں گے؟ فعل ذرا مدد کرنا. جی مثبت معروف لکھنا چاہیے تھا. چلو یہ سارا ہم نے کرنا ہے جی ہر فعل کے لیے اس طریقے سے. سیغہ یہ ساتھ ایسے ضرور بولنا ہے. واحد مذکر غائب. لو جی اب ہمارا ایک چیز بچی ہے. وہ کیا بچا ہے؟ نا بچا ہے. اس کا کیا کریں جی؟ نہیں منصوب نہیں ہے. کیا پہلے یہ بتائیں منصوب سے ایسے مطلب بعد میں نام پتا چلا تو پھر ضمیر ہے. ٹھیک ہے ترجمہ کرتے ہیں پہلے. اس نا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ادھر بھی تو ہم نے کہیں نا کا ترجمہ ہم کیا ہے. وہ وہ اس کے دیکھنا ذرا اس کا جو تھا اس کا حصہ تھا. اچھا لیکن یہ جو میرا خیال یادداشت آ گئی واپس. وہ یہ ڈائی کا حصہ تھا. اچھا لیکن یہاں پہ جو ہے یہ ڈائی کا حصہ. اب میں لکھنے لگا ہوں ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کی پہچان بھی ہم نے یہاں پہ ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب میں اگر یہاں پہ مرفوع ساتھ ایڈ کر دوں وہ اس حساب سے تو یہاں منصوب میں ایڈ کر دوں تو ٹھیک رہے گا. دیکھیں نا آپ کے پاس اب اس ضمیر کو آپ کیا نام سے پکاریں گے؟ ہوا ضمیر بولو نا جی. مرفوع کہنے لگے ہیں نا. ٹھیک ہے کیوں مرفوع کہنے لگے؟ لاجک بتائے نا رٹا نہیں. اب وہ گزر گیا اپنا زمانہ. مرفوع کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بولا میرے تھوڑے کھلاڑی نے ہاں جی بالکل پھر آخر تو پوچھا کر نہ گل بنی. ہاں جی یہ آپ کے لیے یہ بینیفٹ ہے کہ جو کلاس کو آپ پڑھا رہے ہیں جس میں نئے لوگ شامل ہوتے ہیں پرفیکٹلی یہ فارمولا آپ کے لیے بڑا کامیاب ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی کل فاعل مرفوع. ایک تو یہ ہو گیا مان لی بات. ویسے بھی ہم نے ایک رٹا لگایا ہوا تھا ماضی کے اندر ہے جو ضمیر فعل کے اندر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ فعل کے اندر ہے. واقعی ہم نے وہ مستتر کا ہے تو سوکھا جاننا آسان ہے بالکل. یہ جو ہے یہ فعل کے اندر نہیں ہے یہ فعل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے فعل کے باہر ہے. ساتھ کہہ لیں جو زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے میں نے جمع کی نشانی بھی لگائی. تو اب دیکھیں ہم اس کو کیا کہنے لگے ضمیر. ہم نے دو طریقوں سے اس کو فائنل کیا ہے. ایک ہے کل فاعل مرفوع. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے کیا کہا جو ضمیر فعل کے اندر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. تو یہ ضمیر ہوا ضمیر مرفوع ہے اتنا ہی رکھتے ہیں. یہ روز کام ہونا ہے ہر وقت ہونا ہے ہر آیت میں ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب باری آ گئی جی نا کی. تو ایسا کریں پھر میں لکھتا ہوں خالق نا ہے جی. جی خالق کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ تو ٹھیک ہو گیا نا بات. اس نے پیدا کیا. اس کا عربی میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو کلیئر ہو گئی. اب ترجمہ جو فعل کا ہے وہ کیا ہے؟
خلقن پیدا کرنا، تینوں حرکت لے کے آیا تو فعل ماضی بنا، تو اس کا ترجمہ اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ نہ کیا ہے، کیڑی ضمیر؟ نہیں، جمع متکلم کی، جمع متکلم کی ہے، تو اس کا اگر ہم نا کو اردو میں لکھیں گے تو کیا لکھیں گے ہم؟ تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا ہم کو، یا ہمیں اس نے پیدا کیا، جو محاوراتی جملہ صحیح اچھا لگے وہی بولنا چاہیے، یا ہم کو اس نے پیدا کیا یا ہمیں اس نے پیدا کیا۔ تو لفظی ترجمے کے اعتبار سے اتنی ساری چیزیں ایک گرامر میں ترکیب کرنے والے بندے کو پوری بغیر شک و شبہ کے پتہ ہونی چاہیے۔ ہم جو بھی لفظ جتنا کریں گے اس بحث سے نیچے نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا، اور رہیں گے وہی جو کچھ پڑھا ہوا اس سے مثلا کوئی فعل آ جاتا ہے، آپ نے ثلاثی مزید فی کے افعال نہیں پڑھے، نام لکھ دیں یا بول دیں، جو بولیں نہ بولیں کوئی اعتراض نہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے، ذوق بڑھے گا، سمجھ آئے گی تو خود بہت بڑی تیزی سے لپکیں گے آپ، سمجھ نہیں آئے گی تو اتنی تیزی سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ ہے عربی کا فارمولہ۔ کیوں لوگ آتے ہیں عقیدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ایموشنز ہوتے ہیں، ایک ذوق طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں عربی سیکھوں، ان آنے والوں کو استاد خود باہر بگا دیتا ہے، استاد بگا دیتا ہے۔ یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر تصوف پیدا کیا جائے۔ تصوف صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قربت حاصل کریں، تصوف یہ بھی ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی محبت کرنے میں آپ کو سہولت پیدا کی جائے تاکہ آپ اس کے ساتھ محبت کر سکیں۔ محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کی محبت عربی سیکھنا اور عربی سیکھنے کی کوشش آپ کرنے آ چکے، آپ کرانے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی تیزی سے اس کے اندر لے آئے۔ اگر اتنی تیزی سے آپ آئیں جو سمجھ آ رہی ہے، تیزی کیا ہے؟ سمجھ کا آنا۔ تیزی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، دوسرا بندہ ٹیلنٹڈ ہے وہ آگے نکل جائے، نیور مائنڈ، آگے نکل گیا، توکل علی اللہ، جانے دیں۔ آپ کو جتنی سمجھ آ رہی ہے یہ ہے تیزی، جتنی سمجھ آئے گی بلیو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں گے۔ کیوں نہیں لوگ پڑھاتے؟ جن کو پڑھانا آتا نہیں آتا، کانسیپٹ نہیں کلیئر ہوتا، تقریروں پہ جاتے ہیں، احادیث کو بھی نہیں پڑھتے، زبانی یاد نہیں کرتے، کوٹ نہیں کرتے عربی متن کو۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں عربی متن پڑھنا نہیں آتا، اس لیے وہ ایک دم چھلانگ مار کے 2-3 آیتیں شروع میں پڑھتے ہیں، اس آیت کا پوری تقریر میں ترجمہ بھی نہیں کرتے۔ جو بندہ یہ کرتا ہے جھوٹا، اس کو کوئی نہیں آتا، جھوٹے سے مراد یہ نہیں کوئی غلط کہہ رہا ہے۔ گرامر کی لینگویج میں یہ ہے کہ وہ جان چھڑا کے اس نے کوئی موضوع اور تیار کیا ہوا ہے، یہ حصول برکت کے لیے اس نے 2 آیتیں پڑھی، بعد میں بجا کے روزوں کے اوپر مسئلے شروع کر دیے۔ بیسٹ چیز یہ ہے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ لوگوں کو سکھایا جائے، تفکر لوگوں کا پیدا کیا جائے، اور یہ 2 ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کرنے کے لیے قرآن کے بارے میں کہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جناب علی، اب ہم نے یہ ترجمہ کیا، ہمیں اس نے پیدا کیا۔ جی، ہمیں 2 چیزیں، ایک خالق کا نام، ایک خالق کا نام ہے۔